बेटे को मुतवज्जा ना पाकर उसने इरम से पूछा, और बेटा क्या करती हो? जी मास्टर कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। इरम ने झुकी झुकी निगाहों से जवाब दिया। तभी हया को महसूस हुआ वो लड़का मुसलसल उसे देख रहा है, सताइश या पसंदीदगी से नहीं, बल्कि गौर से, जांचती परखती नज़रों से। दफ़ातन उसने पॉकेट से अपना ब्लैकबेरी मोबाइल निकाला और खामोशी से सर झुकाए बटन प्रेस करने लगा। ख़वातीन आपस में गुफ्तगू में मसरूफ़ थीं, मगर हया कुछ अजीब सा महसूस करती कंखियों से उसको देख रही थी जो अपने फ़ोन पे झुका था। तभी हौले से उसके मोबाइल से माय नेम इज़ शैला की आवाज़ गूंजी, जिसे उसने फ़ौरन बंद कर दिया। मगर वो सुन चुकी थी, शैला के साथ शादियों का मखसूस शोर भी सुनाई दिया था। वो इरम ने भी शायद कुछ सुना था, तभी चौंक कर गर्दन उठाई और फिर कदरे सबकी से वापस झुका दी। हया को अपनी जान जिस्म से निकलती महसूस हुई थी। क्या दुनिया इतना छोटी थी? वो अब मोबाइल पे कुछ देख रहा था, कभी स्क्रीन पे देखता, कभी हया और इरम के चेहरों पे निगाह डालता। साफ ज़ाहिर था वो कुछ मिलाने की सही कर रहा था। यकीन दहानी, तस्दीक, सबूत सब ज़ाहिर था। बस एकदम वो उठा और तेज़ी से कमरे से निकल गया। एक शर्मिंदा सी खामोशी ने सारे माहौल को घेर लिया। हया ने सर झुका दिया। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो बहुत बेचैन सी बैठी थी, पाँव ऊपर सोफे पे समेटे, हाथ में रिमोट पकड़े वो झलाई हुई सी चैनल बदल रही थी। मुस्तरब, बेबस, परेशान। स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पे पूरे म्यूज़िक के साथ इश्तिहार चल रहा था। वो गैब दिमागी से स्क्रीन को देख रही थी, जहां मोबाइल कंपनी के साथ लोगों के साथ गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, PTA लिखा आ रहा था। जाने का पस का बटन दबा और इश्तिहार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी ना कर सकी। दफ़ातन दरवाजे में फ़ातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी। वो थकी थकी सी अंदर दाखिल हो रही थी। हया रिमोट फेंक कर तेज़ी से उठी। क्या बात थी? सैमा ताई ने क्यों बुलाया था? वो बेचैनी से उनके करीब आई। इरम के रिश्ते के लिए जो लोग उस रोज़ आए थे, वो निढाल सी कहती सोफ़े पे बैठी। हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो धक धक करते दिल के साथ उनके नज़दीक बैठी। उन्होंने इनकार कर दिया है, हालांकि रिश्ता मांग चुके थे, और हया का दिल बहुत अंदर तक डूब कर उभरा था। क्यों इनकार कर दिया? उसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम पीछे हट गए हैं। सैमा भाभी बहुत अपसेट हैं, मगर कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा है कि हम किसी आज़ाद ख्याल और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी आकबत नहीं ख़राब करने। वो मतहीर रह गए। चंद रोज़ कबर सैमा ताई का फ़िक्रा समात में गूंजा था, जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है क्या? तब कहीं वो जाकर माना। क्या इसको मकाफ़ात अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वालों के अपने घर पे वहीं उठी उंगलियां लौट कर आती हैं? इतना जल्दी बदले मिलने लगते हैं। मगर वो खुश नहीं हो पाई। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो उसी के हिस्से में आती। इरम को तो शायद उसकी माँ हया ने उसे बिगाड़ा है कहकर दरमियान से निकाल लेती, और बात तो अब भी खोल सकती थी। वो वीडियो तो अब भी इंटरनेट पे मौजूद थी। खैर, इरम को कौन सी कमी है रिश्तों की। फ़ातिमा बेगम उठकर किचन की जानिब चली गई थी, और वो सोफ़े पे गिर गई सी। टीवी स्क्रीन पे वो इश्तिहार अभी तक रुका हुआ था। वो बस खाली खाली निगाहों से उसे देखते गए। गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, PTA।
اب شاید ارم کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہ آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا، اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو خدایا وہ کدھر جائیں گے؟ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے۔ PTA وہ بے خیالی سے اسے تکتی، سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے۔ PTA بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ او خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بہر کو لپکی۔ ارم ارم، بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ رشتے والی بات یاد آئی۔ او ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشن کے ساتھ اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کال کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ سائبر کرائم، ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ PTA کو دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے PTA کا نمبر لیتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کر آئی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ PTA کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم کا سیل اور ای میل ایڈریس لے لیا تو مگر اب وہ متسبب تھی۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسی والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو PTA سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چمکتی اسکرین پہ انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے، اور اسے نہیں یاد کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر کا تو سرے سے ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا۔ سلمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔
وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر، نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھی تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا، نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلمان اصغر کی بیٹی ہیں۔ آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے۔ آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے آپ اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ ایز ایم رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سی سنتی جا رہی تھی بامشکل بول پائی، جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا روند گیا۔ احسان توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہے۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی تھی کہ وہ کہہ اٹھا،